بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گجر سے کسی نے پوچھا کہ یار زندگی جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، تو اس نے کہا جی زندگی جو ہے ایک کٹا ہے، ایک بوندو دوسرا کھل جاتا ہے۔ تو ملک کے خدادات بھی جو ہے وہ کسی کٹے سے کم نہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی کھلا نظر آتا ہے۔ پہلے 6 جج صاحبان جو ہے انہوں نے ایک خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کے ہم پر جو ہے وہ پریشرائز ہمیں کیا جا رہا ہے، مخصوص قسم کے فیصلے کرنے کے لیے جو ہے وہ پریشر ڈالا جاتا ہے، ہماری مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے جو ہے وہ ایک جج نے تو کہا کہ میرے گھر میں ماسٹر بیڈ روم میں جو ہے وہ کیمرے برآمد ہوئے ہیں۔ دوسرے جج نے جو پریم پت لکھا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ مجھے جو ہے نا میرے بہنوئی کا اغوا کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا، مخصوص فیصلہ کرانے کے لیے مجھ پر پریشر ڈالا گیا۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ حربے آزمائے جا رہے ہیں ایک ادارے کی جانب سے، ایک انٹیلیجنس ادارے کی جانب سے، مخصوص قسم کے فیصلے کرنے کے لیے۔ تو ابھی یہ کٹا بندہ نہیں تھا کہ ایک اور کھل گیا کہ اب جو ہے ان جج صاحبان کو خط آ گئے جنہوں نے پہلے پریم پتر سپریم جوڈیشل کونسل میں لکھے تھے، اب ان کو جو ہے خط موصول ہو گئے ہیں، اور یہ خط جو ہے یہ دھمکیاں میں جو ہے وہ خطوط ہے۔ تو اب اس کی جو ہے وہ انکوائری جو ہو رہی ہے، اور جو پہلے جو 6 جج صاحبان ہیں جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں خط لکھے تھے، اس کا جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بنا دیا گیا ہے۔ اب اس کا آنے والے وقت میں کیا کٹا کٹی جو ہے وہ برآمد ہوگا، یہ تو آنے والے جو ہے وقت بتائے گا۔ لیکن ملک کے خدادات میں آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ آپ کو کٹا جو ہے وہ کھلا نظر آئے گا۔ تو ایک تو جو 6 جج صاحبان ہیں، انہوں نے ایک جج نے کہا کہ جی میرے گھر میں کیمرے لگے ہوئے تھے میرے ماسٹر بیڈ روم میں جو، تو ایک تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر ان کے ماسٹر بیڈ روم میں کیمرہ کیسے گیا، کس نے انسٹال کیا، اور اگر وہ جج صاحبان کے گھر میں یہ ان کے ماسٹر بیڈ روم میں ایک کیمرہ نصب ہو رہا تھا، وہ کیوں اس سے بے خبر تھے۔ اور دوسرے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے اس خط میں لکھا کہ جو میرے بہنوئی ہے اس کو اغوا کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا اور مجھ پر پریشر ڈالا گیا کہ اس مخصوص جو فیصلے ہیں وہ کرانے کے لیے۔ تو اگر یہ سچ ہے، اگر ایسا ہی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی ڈیوٹی مجسٹریٹ نہیں، ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، ان کو اپنے اختیارات کا اندازہ آنا چاہیے تھا۔ اگر ان کو معلوم ہے کہ یہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، ان کو مانیٹرنگ کی جائے، ان کے گھروں میں کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں، ان کے عزیز اور رشتہ داروں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو وہ ان کو ان اداروں کے چیف صاحبان کو بھی جو عدالت طلب کرنے کا وہ اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن وہ اس طرف جو ہے وہ نہیں گئے، ان کو جو ہے طلب کرنے کے بجائے جو ہے انہوں نے ایک خط جو ہے وہ جو ہے لکھنا جو ہے وہ مناسب سمجھا۔ تو جو جج صاحبان جو ہے جن سے صوبدار نہیں سنبھالے جاتے، ان کی عدالتوں میں کل اگر کسی دہشت گرد کے کسی ملک دشمن کے سرگرمیوں میں ملوث شخص کے اگر کیسز آئیں گے تو وہاں یہ کیا انصاف جو ہے وہ کر پائیں گے؟ جن سے صوبدار نہیں سنبھالے جاتے وہ دہشت گردوں سے نمٹ لیں گے، ان کے خلاف فیصلے دے پائیں گے؟ تو میرے خیال میں ایسے کمزور ایسے لسے قسم کے ججوں کو جو ہے وہ دولتی مار کے عدالت سے باہر کر دینا چاہیے۔ تو آپ ہائی کورٹ کے جج ہیں، آپ کو یہ پریشر لینے کے بجائے جو ہے ان کے اداروں کے سربراہ کو جو ہے وہ طلب کرنا چاہیے تھا، اور ان سے باز پرس آنی چاہیے تھی کہ یہ جو ہے نا بتایا جائے کہ ہمارے ماسٹر بیڈ روم میں جو ہے وہ کیمرے کس نے نصب کیے، کیسے یہ سب کچھ ہوا، اور ہمارے عزیز و رشتہ داروں کو کیوں اغوا کر کے تشدد کیا جا رہا ہے اور ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہی کا ایک جو ہے وہ سابق جو جج ہے ان کے دوست جسٹس صدیقی صاحب تھے، انہوں نے بھی ان پر بھی یہ پریشر آیا تھا، لیکن انہوں نے نام لے کے کہا تھا کہ فلاں جو شخص ہے جو اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھی،
ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ میں میاں صاحب کے جو ہے اس کیس میں جو ہے وہ ان کو نائل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ فیصلہ دیں. تو جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرح آپ کریں گے تو آپ جو ہے نا ہماری 2 سال کی جو ہے وہ محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. تو انہوں نے نام لے لے کے کہا کہ اس شخص نے جو ہے نا وہ مجھ پر پریشر جو ہے وہ ڈالا. لیکن یہ 6 جج صاحبان جو ہے وہ نام لینے کے بجائے جو ہے وہ ادارہ کہہ کے بعد جو ہے وہ چبا رہے ہیں. تو ان ججوں میں میری دانش میں وہ بھی شامل ہے جنہوں نے خان صاحب کی ضمانت کا کیس ایک ان کے سامنے جب آیا تو انہوں نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ناصر خان صاحب کو جو ہے وہ تمام کیسوں میں جو ضمانت دی جاتی ہے، جتنی بھی ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں، بلکہ آنے والے وقت میں بھی کوئی ٹائم فریم دیا گیا تھا، اس وقت تک اگر کوئی اور ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہے تو اس کی بھی جو ہے نا وہ پیش کی جو ہے وہ ضمانت دی جاتی ہے. تو کیا 25 کروڑ عوام کو جو ہے یہ سہولت میسر ہے؟ اور اگر یہ 25 کروڑ کو میسر نہیں تو پھر ایک فرد واحد کے لیے یہ فیصلہ کیوں کیا گیا تھا؟ کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ تو ایسا ہرگز نہیں تھا. یہ آئین اور قانون نہیں بلکہ ان کی خواہش جو تھی، اپنی خواہش کے مطابق انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ یہ جج صاحبان جو ہے ایک مخصوص پارٹی کی لائن جو ہے وہ لے رہے تھے. تو اگر اس وقت جو یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو اپنی خواہش کے مطابق آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ کے فیصلہ کیا گیا تھا، آئین اور قانون کو ماسی بیڑا سمجھ کے کیا گیا تھا، تو اور آج اگر کسی نے آپ کے بیڑے میں اگر کسی اور فرد نے یا کسی اور ادارے نے چاتی مار لی ہے تو برا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پریم پتر لکھنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں، بلکہ اپنے ادوں پہ جو ہے وہ انہیں غور کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں جو ہے اب آئین اور قانون کو جو ہے وہ اس کے بجائے اپنی خواہشات کے بجائے آئین اور قانون کے مطابق ہماری عدالتوں کو جو ہے وہ چلنا ہوگا. اور اگر ہمارے یہ جج صاحبان اپنی حدود سے نکل کر جو ہے آئین اور قانون کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں گے تو پھر کوئی اور اگر ان حدودوں سے نکل کر ان پہ چیک رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو میرے خیال میں اس پہ بھی جو ہے انہیں برا بنانے کی ضرورت نہیں. اور میرے خیال میں یہ جو کمیشن بنا ہے اس میں اگر یہ جج صاحبان اس میں ان کے انہوں نے ادارے اور ملک کا اس پریم پتر کے ذریعے جو بدنامی کا سبب بنے اور اس قسم کے لسے جن سے صوبدار نہیں سنبھالے جاتے، انہوں نے عدالت میں کیا انصاف کرنا ہے، کیا جو ہے وہ عوام کے مسائل کے لیے اور عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینا ہے. اس سے بہتر ہے کہ ایسے کمزور لسے لوگوں کو دولتیاں مار کر جو ہے اس کو عدالت سے جو ہے باہر کر دیا جائے، جو صرف ایک پارٹی کے لیے اپنے کے لیے اس ملک اور اداروں کو جو ہے وہ بدنامی کے باعث جو ہے